فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم و شان اور فیصلہ کن واقعہ تھا جو 10 رمضان 8 ہجری 630 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ فتح نہ صرف مکہ میں اسلام کی سربلندی کا سبب بنی بلکہ جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے غلبے کی بنیاد بھی تھی۔ اس فتح کے نتیجے میں قریش کی طاقت ختم ہو گئی اور خانہ کعبہ کو شرک و بت پرستی سے پاک کر دیا گیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں طے پایا تھا کہ دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے حلیف قبائل پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ تاہم 8 ہجری میں قریش نے بنو بکر کی مدد کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور کئی افراد کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم مدینہ آئے اور رسول اللہ کو اس ظلم سے آگاہ کیا۔ قریش کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ بھیجا تاکہ معاہدے کی تجدید ہو سکے، لیکن رسول اللہ نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ رسول اللہ نے اس موقع کو مکہ کی فتح کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے انتہائی منظم اور حکمت عملی کے تحت سفر کیا اور مکہ کے قریب پہنچ کر وادی مرل زہران میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر فوجی اپنی مشعل جلائے تاکہ قریش پر مسلمانوں کی عظیم طاقت کا رعب طاری ہو جائے۔ قریش کو جب اس عظیم لشکر کی خبر ملی تو وہ گھبرا گئے۔ اس دوران حضرت عباس جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جس پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی، جو اپنے گھر میں رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ 20 رمضان 8 ہجری کو اسلامی لشکر 4 سمتوں سے مکہ میں داخل ہوا۔ صرف خالد بن ولید کے لشکر کو ہلکی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، باقی تمام علاقوں میں مسلمان بغیر خون ریزی کے داخل ہو گئے۔ رسول اللہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی سواری پر جھکے ہوئے داخل ہوئے اور شکرانے کے طور پر فتح مکہ کی عظمت کو بیان کرتے رہے۔ قریش جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے خوف زدہ ہو کر حرم میں جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے قریش، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ اس پر نبی نے فرمایا، تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عام معافی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ تھا جس نے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیا اور وہ اسلام کی حقانیت کو پہچان کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ سیدھے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود 360 بتوں کو گرا کر توڑ دیا۔ آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں، جس سے مکہ میں پہلی بار اسلام کی سچائی کی گونج سنائی دی۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ تھا جو نہ صرف ایک شہر کی فتح تھی بلکہ دلوں کو جیتنے کی ایک بہترین مثال بھی تھی۔ نبی کریم کی رحمت، عفو درگزر اور حکمت عملی نے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی راہ ہموار کی۔